میں آپ کو ایک فارمولا دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ بات کریں تو کس طرح سے کچھ چیزوں کا خیال رکھیں. فارمولا کے 4 الفاظ ہیں: TERA. ٹیڑھا نہیں ٹیڑھا نہیں, تیرا کہہ لیں, TERA کہہ لیں, ٹیرا کہہ لیں. جس طرح ہوتا ہے نا میگا بائٹس, ٹیرا بائٹس, وہ والا ٹیرا. ٹیرا TERA. جیسے ٹرائی اینگل ہوتا ہے, جیسے ٹرائنگل میں ٹی ہوتا ہے اس طرح ٹیرا TERA. T stands for tribe. ٹرائب. ٹرائب. اوکے. ٹرائب کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے بات چیت شروع کریں, کیونکہ دیکھیے وہ ہم نے ساری بات کر لی, باڈی لینگویج کی بات کر لی, روٹینز کی بات کر لی, ریچولز کی بات کر لی, ہیبٹس کی بات کر لی, ننچی کی بات کر لی, پھر ایمانیات کی بات کر لی, یقین محکم کی بات کر لی. اب ہم بات کر رہے ہیں کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں, گفتگو شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جب آپ بات شروع کریں تو یہ خیال رکھیں کہ لوگ فوراً آپ کو جج کرتے ہیں جو ہی آپ بات شروع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قبیل کا ہے یا دوسرے قبیلے کا ہے, یہ ہمارے ساتھ کا آدمی ہے یا دوسرے خیالات کا آدمی ہے. تو آپ نے اپنی بات کے آغاز میں ہی ان کے دل کے بند دروازوں پر دستک دے کے کواڑ کھول دینا ہے, کیونکہ دل کے دروازے جو ہیں وہ اندر سے کھلتے ہیں, باہر سے نہیں کھول سکتے. آپ توڑ تو سکتے ہیں مگر دروازہ جو ہے کھل جا سم اندر سے ہی ہوگا. چٹکنی اندر سے کوئی کھولے گا, پھر تسی ہولی جی بولو گے میں اندر آ جاواں, کہیں گے آ جاؤ, یا کہیں گے نہیں آؤ. سو یو ہیو ٹو knock on their hearts, and if you are in their tribe, T for tribe, اگر آپ ان کے قبیلے کے ہیں تو وہ کہیں گے آجا آجا. کیونکہ انسان جو ہے ہمیشہ سے پہلے قبیلوں میں رہتا تھا. کچھ لوگ ان کے اپنے ہوتے تھے, کچھ دوسرے ہوتے تھے جن سے مخاصمت ہوتی تھی, مخالفین ہوتے تھے. تو مخالفین کو دور سے پہچانتے تھے, اور جب بھی وہ کوئی کھانے پینے کی چیز پہ بھی حملہ کرتے تھے تو ایک قبیلہ, کچھ لوگ مل کے جتھا حملہ کرتا تھا, اور جو باقی بھی تھے جو بچتے تھے, جو بھینسیں ہیں جو افریقہ کے جنگلز میں ہوتے ہیں جن کے اوپر شیر حملہ کرتے ہیں, جب تک وہ اکٹھے ہوتے ہیں, زیبراز بھینسیں ٹرائب میں ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر حملہ کرنا شیروں کو مشکل لگتا ہے. جب وہ کسی کو جدا کر لیتے ہیں ٹرائب سے تو پھر وہ اس کو اس کی گردن میں, شہرگ میں اپنے نوکیلے دانت پیوست کر لیتے ہیں. تو جب تک آپ ٹرائب میں موجود ہیں تو آپ اگر بات کرتے ہوئے دوسروں کو یہ تاثر دے دیں کہ میں آپ ہی کے ٹرائب کا ہوں, ایسی بات کریں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو وہ اگر آپ اپنا طریقہ یا اسلوب بنا لیں. دوسری چیز جو ہے وہ ہے E فار ایکسپیکٹیشن. انسان جو ہے جب اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا, انسرٹینٹی ہوتی ہے, آگے کیا ہے, اندھیرا ہے, آگے کیا ہوگا, تو وہ خائف ہوتا ہے, خوف کی سی کیفیت ہوتی ہے. جو ہی آپ ان کی ایکسپیکٹیشنز, انسرٹینٹی کو پازیٹیو کر دیں, یعنی فوراً آن سیٹ میں آؤٹ رائٹ یہ بتا دیں کہ یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کے فائدے کی, ان سے ان کے فائدے کی بات آپ کریں گے تو وہ آپ کے طرف ہو جائیں گے. بعد میں چاہے آپ سینڈوچ کر دیں, سینڈوچ, یعنی پہلے آپ ان کو, اگر آپ کی مرضی کی بات نہیں بھی ہے تو یو ول سے یس فرسٹ, پہلا سینڈوچ, پہلا سلائس, یس ٹو یور ریلیشن شپ جو آپ کا ان سے تعلق ہے. اس کے اندر جو پیٹی ہے وہ ہے نو, یعنی اگر آپ ان کی بات نہیں پسند کرے تو آپ اس بات کو کہیں گے نو, یس کہیں گے تعلق کو. تعلق نہیں توڑ دینا, ان سے کہیں جی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, بہت عقیدت ہے, میں آپ کی بہت, آپ محترم ہیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ ہم بات مزید کریں گے. اور آخر میں آپ ان کو ایک اور سینڈوچ کا سلائس لگائیں گے, پیٹی اندر نو, ادھر یس, ادھر یس, دو یس ہیں, اندر نو ہے. ادھر کا جو پہلا یس ہے وہ تعلق کا یس ہے, نو اگر آپ کو ان کی بات پسند نہیں آئی, اگر آپ کو ان کی بات پسند آئی ہے پھر تو بات آگے چلیں, ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتریں, پھر تو آپ نے ان کے دل فوراً جیت لیے. مگر اگر آپ کو پسند نہیں تو اندر نو کی پیٹی, اور آخر میں جو سلائس آپ لگا رہے ہیں وہ ایک اور یس کا سلائس لگا رہے ہیں, اور وہ یہ سلائس ہے کہ آپشنز دے دیں کہ چلیے یہ تو نہیں مگر
اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اگر ہم اس کو یوں کر لیں تو کیا خیال ہے, تھوڑا سا وقت لے لیں, تھوڑا سا ٹائم ان سے خرید لیں, تھوڑا سا ہم ان سے دوبارہ مل تو ان کا متھا خراب نہیں کرنا, ان کا جو ہے موڈ خراب نہیں کرنا, مگر اس پیرائے میں اس طرح سے بات کرنی ہے, چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو, چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ٹوپک زما قانون دے, بندوق ہمارا قانون ہے, تو پھر دونوں طرف لاشیں گریں گے, بلڈ شیڈ ہوگا, بات نہیں بنے گی, بہت نقصان ہو جائے گا جس کا بعد میں ازالہ نہیں ہو سکے گا. تو دوسری بات, پہلی میں نے آپ کو کہا کہ ان کے قبیل کے بن جائیں, ان کے ٹرائب کے بن جائیں. دوسری بات یہ کہ ان کی ایکسپیکٹیشن کو جانچیں, پہچانیں اور اس کے مطابق بات کریں. اور تیسری جو بات ہے وہ تیسرا ہے کہ ہر بندہ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ رینک کرتا ہے, وہ یہ تخمینہ لگاتا ہے, یہ رینکنگ کرتا ہے کہ آپ اس سے اوپر کے آدمی ہیں, آپ اس سے نیچے کے آدمی ہیں, کیونکہ انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ اگر یہ بالکل مجھ سے نیچے کا بندہ ہے تو اس کی بات میں نے نہیں ماننی, سوا پاؤ مٹی پاؤ کوئی مسئلہ نہیں, ڈونٹ ہیئر. مگر آپ نے اگر ان کے دل میں گھر کر لیا اور ان کو اپنے سے اوپر جگہ دیکھ کر آپ نے ان کو مائل کر لیا کہ وہ سننے لگیں, کہ انسان جب سنتا ہے تو اس کا دل بدلنے لگتا ہے. اگر you have somebody is listening ear, you can change their thought process. اگر انہوں نے آپ کی بات سنی ہی نہیں, سنی انسنی کر دی, then you cannot change their heart. So in order to say something, first you must listen positively, listen first, and don't listen just with your ears, listen with your heart. اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ انسان کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات دل سے سنی تو میرا مطمع نظر, میرا جو ایک اپنا سٹینس ہے وہ بدل جائے گا, پوائنٹ آف ویو بدل جائے گا. تو بدل جائے تو اس میں ڈر کی کیا بات ہے. لوگ جو ہے وہ دوسری کتابیں نہیں پڑھتے, الہامی کتابیں نہیں پڑھتے کہ کہیں میں مرتد نہ ہو جاؤں. بھائی آپ اپنے ایمانیات پر کام کریں, وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو لینے کے باوجود یو کین اسٹینڈ آن یور اون. تو آپ تیسری چیز یہ ہے کہ لوگ رینکنگ کرتے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی رینکنگ میں آپ جیسے ورلڈ کلاس کھلاڑی ہوتے ہیں ان کی رینکنگ ہوتی ہے کہ یہ نمبر 1 پہ, نمبر 2. ٹیمز جو ہیں کرکٹ کی ٹیم, ان کی رینکنگ ہوتی ہے T20 میں, ون ڈے میں, ٹیسٹ میں. تو آپ اپنی رینکنگ کو بہتر کریں, تب آپ لوگوں کے دل میں گھر کر سکیں گے. اور آخری چیز ہے TERA, اور وہ ہے اٹانومی. اٹانومی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر اپنے فیصلے, اپنی بات تھوپتے نہیں, بلکہ کویسچنز میں بات کرتے ہیں, ان کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی. اٹانومی کا مطلب ہوتا ہے آزادی, آزادی رائے, آزادی فکر. وہ اپنی آزادی سے کسی نتیجے پہ پہنچیں. جب آپ کسی کوئی چیز ان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں تو وہ جو ہی آپ کا اثر و رسوخ گھٹے گا, پیچھے ہٹے گا, تو وہ اپنی رائے بدل لیں گے. سو یہ جو میں نے آپ کو ایک فارمولہ دیا ہے جو نہ میرا ہے نہ تیرا ہے بلکہ ٹیرا ہے, TERA, جس میں آپ نے سب سے پہلے یہ خیال کرنا ہے T for کیا تھا یار, tribe, ہاں, اور E for expectation, and R for ranking, and A for autonomy. تو میں نے خواتین حضرات تھوڑی سی مشکل باتیں کر دیں, مگر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنا دل لوگوں کے سامنے کھول بھی سکتے ہیں, لوگوں کے دل مسخر بھی کر سکتے ہیں, جیت بھی سکتے ہیں. اس میں آپ نے باڈی لینگویج کا خیال رکھنا ہے, اپنے ریچولز کا خیال رکھنا ہے, روٹینز کا خیال رکھنا ہے, اپنی ہیبٹس کا خیال رکھنا ہے, اور ساتھ میں آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے, ننچی کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آؤٹ ورڈ پرسنالٹی کے ہیں, بیرونی معاملات ہیں, اور ان سائڈ آپ کو ایمان ہونا چاہیے, یقین محکم ہونا چاہیے, تنظیم ہونی چاہیے, اور عمل پہم ہونا چاہیے, اور آپ کی سوچیں جو ہیں وہ درست ہونی چاہیے, ان کی فکر, نہج, سمت درست ہونی چاہیے, اور ایمان آپ کا ہونا چاہیے, ٹو ڈو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ سے ہم نے آج بات کی ٹیرا کی, کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو راغب کر سکتے ہیں, مائل با کرم کر سکتے ہیں. بس اتنی سی آج کی ملاقات تھی, اور اتنی سی آج بات.